ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، جو لوگ ایمان لائے وہ ہوں یا نصارہ ہوں یا یہود ہوں یا صابئین ہوں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے وہ ہوں یا نصارہ ہوں یا یہود ہوں یا صابئین ہوں، ٹھیک ہے، وعمل صالحا، انہوں نے عمل صالح کیا، انسان نفی بخشی کا کام کیا، ٹھیک ہے، انسانی حق تلفیاں سے خود کو بچایا، فساد سے خود کو بچایا، ٹھیک ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے اعمال کی گنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا صلہ ہے، اجر ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ خوف اور حزن کی زندگی سے نکالے جائیں گے، خدا ان کے لیے سلامتی رکھتا ہے، ان کو سلامتی ملے گی، خوف و حزن سے نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان شرط رکھا گیا ہے، آخرت کے عقیدے کو شرط رکھا گیا ہے عمل کے لیے، عمل صالح اس کے لیے شرط رکھا گیا ہے۔ یہاں یہود کا اور نصارہ کا جو ذکر کیا گیا، ان میں سے وہ لوگ جو اپنے اپنے نبی کی ہدایت پر ایمان والے ہیں۔ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بتایا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے سب لوگ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن کچھ اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ تو ان اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی کی تعلیم پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینے کے عمل پر اور حساب کتاب ہونے والے دن پر یقین رکھتا ہو، والیوم الآخر وعمل صالحا، اب یہ عملی زندگی اختیار کرے گا، جو کرے گا تو ان کو بھی اجر ملے گا۔ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں کو، جو لوگ اپنے پیغمبروں کی سچی ہدایت پر قائم تھے، ان کی طرف بھی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ ان کو بلاؤ کہ آ جاؤ، ان چیزوں پر ہم اشتراک کرتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ توحید قدر مشترک تھا، اعمال صالح قدر مشترک تھے، پیغمبروں پر ایمان لانا جو ہے وہ قدر مشترک تھا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا کہ جب تک ہمارا ایمان باللہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر نہ ہو، اس طرح تمام پیغمبروں کے متبعین کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایمان تب مکمل کر پائیں گے جب تمام وحی کی ہدایت پر جو ہے ایمان لے آئیں گے، تمام خدا کی وحی کو مانیں گے۔ اسی لیے جس طرح ہم توریت، زبور، انجیل کو خدا کی کتاب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہی ان کے ایمان کا بھی حصہ بنایا گیا ہے ان کی تعلیمات میں۔ وہ اس تعلیم کو، وحی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن سب نہیں، قرآن کہتا ہے سب نہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے اصل ایمان پر قائم ہیں۔ ان لوگوں کو دعوت دو کہ آ جاؤ، ہم ان باتوں پر اتفاق کر دیں، بڑی انسانیت تشکیل دیں، بڑی انسانیت کے کام مشترکہ کریں، انسانی قافلے کو آگے لے کر چلیں جو آپ میں اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ رسول کو پابند بنا گیا ہے کہ یہ دعوت تمہیں دینی ہے اور ان کو ساتھ لینا ہے۔ ان کی ہدایت میں تمام انبیاء پر ایمان لانا، جس طرح ہم حضرت عیسیٰ موسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں نا، کتاب جو ہمیں نازل ہوئی ہے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ان کی کتابوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ تمام انبیاء کو مانیں گے۔ اس کی مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں ہو گئی، سخت تکلیف ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد حبشہ بھیجا، حبشہ میں جا کر پناہ لے لی، حبشہ والوں کو تیار کر کے بھیجا کہ اس کو وہ عیسائیت پر
حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ عیسائی مذہب پر ہے، لیکن بہت اپنا ریزنیبل آدمی ہے اور عیسائیت کی صحیح تعلیم کا پابند ہے۔ ان کو قرآن کی تعلیم یہ بتا دینا، سورہ مریم کی آیات جو ہے وہ بتائیں گئی کہ ان کے سامنے پیش کر لینا۔ ہم یہ ہدایت اور یہ قرآن ہمارے پاس نازل ہوا ہے، اور مکے کے مشرک جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، زندگی جہنم بنا دی ہے، بڑے عذابوں میں ڈالا ہے۔ ہم آپ سے معاونت لینے ہیں۔ سورہ مریم کی آیات پڑھی، اس آدمی کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، عیسائی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ عیسائی حکمران ہے، اپنے حضرت عیسیٰ کی امت میں سے ہے، اس کتاب کو ماننے والا ہے، قرآن مجید پڑھا ہے، اس کی آنکھیں نکل آئی اور اس نے شہادت دی کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے حضرت عیسیٰ پر آئی ہے اور ہم سے پہلے حضرت موسیٰ پر آئی ہے، اس میں بھی یہی ہدایت اس طرح دی گئی ہے، یہ ہدایت بھی دی گئی ہے، یہ کتاب سچی ہے، وہ ہدایت جو ہمیں دی گئی ہے وہ بھی سچی ہے، یہ ہدایت بھی سچی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ حالانکہ انہوں نے، مکے کے سرداروں نے بڑے سفارتی تعلقات استعمال کیے، مکے کے سرداروں کا پورے علاقے کی معیشت پر کنٹرول تھا، اور ان کا مکے کے سردار ان کا بھی سوشل بائیکاٹ کر سکتے تھے، اناج وہاں پہنچنے نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ گزرگاہ یہی تھی وہاں پر اناج جانے کی۔ یہ مرکزی شاہراہ تھی جو ایسٹ ویسٹ کے لیے تمام چیزوں کے لیے ذریعہ بنی ہوئی تھی، وہ ان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ آدمی ایمان بتقاضائے ایمان، بتقاضائے تعلیم عیسائیت، بتقاضائے متبع حضرت عیسیٰ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس تعلیم کی تصدیق کی، ان کو پناہ دی، اس کے اس عمل کو خدا نے جو ہے انڈورس کیا ہے، خدا نے قرآن میں انڈورس کر دیا اس عمل کو۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں ہیں، ہم قرآن میں تفصیلی چیزوں میں جائیں۔ ہم خیر امت بنائے گئے ہیں پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانی قافلے کی رہنمائی ہم نے کرنی ہے۔ ہدی للناس کتاب ہمیں دی گئی ہے، کعبے کو مصابیح للناس ہمیں کہا گیا ہے، اخرجت للناس ہمیں کہا گیا ہے، شہداء علی الناس ہمیں کہا گیا ہے، کردار عالمی کر دینا ہے، اور لوگ سب دروازے بند کرتے ہیں۔ بھائی اخرجت للناس کا منصب کہاں آپ ادا کریں گے؟ آپ شہداء علی الناس کیسے بنیں گے؟ خیر امت کا منصب کیسے سر انجام دیں گے؟ جو چیزیں قرآن نے جس حد درجے میں بتائی ہیں ان چیزوں کو آپ قبول کریں گے تب یہ رول ادا کرنے کے اہل بنیں گے، ورنہ یہ رول ادا نہیں کر جائیں گے۔ دنیا کی حکمرانی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ نے کرنی ہے، امریکی سامراج نے کرنی ہے، جو G7 ممالک نے کرنی ہے، یونائٹڈ نیشنز آپ کو بنانی تھی، خلافت کے متبادل انہوں نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز بنا دیا، اقوام کی یونین آپ کو بنانی تھی۔ آپ جب یہ صلاحیت کھو رہے ہیں تو دوسرے اسپیس بن رہے ہیں، کیونکہ دنیا وہ موسٹ کمپلیکس ہے، ٹرانزیٹو ہے، وہ روز روز بدل رہی ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر نیا دن اللہ کا نیا شان لاتا ہے، اور ہر نئے دن نئی ترقیاں ہو رہی ہیں۔ ان ترقیوں میں، اس نئے شان میں، اللہ کے جو نئے شان میں، اس میں ہمارا انپٹ کب ہوگا؟ آخر ہم اپنا کردار، ہم اپنا رول کب آخر جو ہے وہ ادا کریں گے؟ جب ہم اپنا رول ادا کرنے کے لائق نہیں بنتے تو وہ دوسرا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے، ہمیں اس کھوئی ہوئی وراثت کو واپس لینا ہے، اور کھوئی ہوئی وراثت کے لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، وہ اپنے اندر جو ہے وہ اہلیت پیدا کرنی ہوگی، وہ استعداد جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا، اس کے بغیر یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ وہ نظریات کے حوالے سے بھی استعداد پیدا کرنا ہوگا کہ ہماری نظریے جو ہے ان میں آفاقیت ہو، اس میں وحدت انسانیت ہو، ہم زیادہ انسانیت کو اس میں سما سکیں۔ زیادہ انسانیت کو سمائیں گے تب جا کے ہم دنیا کی قیادت کرنے کے اہل بنیں گے۔ چھوٹے چھوٹے دائروں سے دنیا کی قیادت کے اہل نہیں بن سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارا خدا کی مشیت جو ہے وہ کیا ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں، پیغمبر کا نبوت کے مقاصد کیا ہیں اس کو بھی دیکھیں، ختم نبوت کے مقاصد کیا ہیں، کہ نبوت جب ختم ہو گئی، اگر نبوت جاری رہنی ہے، ایک کتاب اور آنا ہے تو ہم اس کا آسرا کریں، بھائی وہ آ کے وہ کر لیں گے۔
یہ ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ سارا کام ہم نے ہی کرنا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ختم نبوت کے تقاضے کیا ہیں وہ ہم نے سوچنے پڑیں گے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آفاقی سوچ کے ساتھ نظریات دنیا کے سامنے لائیں گے، تو دنیا کہے گی کہ آپ میں یہ اہلیت ہے کہ انسانی قافلے کو آگے لے کر چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جماعت میں یہ اہلیت پیدا کی تھی، اس لیے وہ جماعت ایک نئی دنیا، ایک نئے دور کو جنم دینے میں کامیاب ہوئی۔ جبر کا دور ختم ہوا اور انسانی آزادیوں کے دور کا آغاز ہوا۔ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی پوری تاریخ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو اصل تاریخی پس منظر میں جانچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت تھی جو بہت کرشماتی تھی، معجزہ نما تھی، انہیں معجزات کے ذریعے کافروں کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے، اور ایک انقلاب آ گیا، ایک جو ہے نبوت کا غلبہ جو ہے وہ اس کا آ گیا۔ ہم اس سادہ طریقے سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی، مقاصد نبوت کیا تھے، اس وقت کے حالات کیا تھے، اس کو آپ قرآن کی سیرت سے پڑھیں۔ قرآن نے کیا کیا نبوت کے مقاصد بتائے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبوت کا دائرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کا دائرہ جو ہے وہ واضح ہو کر سامنے آتا ہے، پھر ہمیں رائے قائم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کے دور کا خاتمہ کیا، کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کا جو جبر تھا اس کا خاتمہ کیا، جو مکے کے سرداروں کا جبر تھا اس کا خاتمہ کیا۔ 13 سال تک جبر برداشت کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے، توحید کی دعوت نہیں دے سکتے، خدا کی طرف مرضی سے بلا نہیں سکتے، خفیہ تحریک چلا رہے ہیں، گھروں میں 4 6 8 ساتھیوں کو اکٹھا کر کے اپنی دعوت دے رہے ہیں، شعبہ ابی طالب میں محصور رہتے ہیں، ہجرتیں کرتے ہیں، طائف جاتے ہیں، حبشہ جاتے ہیں۔ 13 سالہ تاریخ تو پڑھو، جبر کے دور کا اندازہ تو کرو۔ اب اس جبر کے دور کو ختم کر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تحریک کو اس انداز سے بھی پڑھیں کہ اس جبر کے ختم جو دور کا جو خاتمہ کیا، یہ کتنا بہت بڑا کام تھا کہ انسانوں کے لیے آسان ہو جائے، یقینی ہو جائے کہ وہ اپنے مرضی کا دین قبول کریں، لا اکراہ فی الدین کا دور واپس آئے، لکم دینکم ولی دین کا دور واپس آئے۔ اس دور کو جنم دیا ہے۔ یہ آج دنیا میں جتنی انسانی آزادیاں ہیں کہ آپ جو ہے وہ امریکہ عیسائیوں کے ملک میں بیٹھ کر مساجد، مدارس اور اسلامی مراکز اور کیا کیا قائم کر کے سب کچھ کام کر رہے ہیں، یورپ کے سینے میں بیٹھ کر یہ سب کام کر رہے ہیں، افریقہ کے سینے میں بیٹھ کر یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اس دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے ممکن بنایا ہے۔ 1400 سالوں کا پورا انسانی سفر ہے، اس کے لیے انقلاب ہے، 80 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80 غزوات اور سرایا ہیں اس کے پیچھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کی جدوجہد دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے کونے کونے سے ہلک قیصر لا قیصر بعد، ہلک کسریٰ لا کسریٰ بعد، تمام بڑی شہنشاہیتوں کا جبر، یہ جبر ختم کرنے کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاسک اور ٹارگیٹ دیا تھا اپنی جماعت کو، اس کے بعد یہ انسانی آزادیاں ممکن بنائی ہیں۔ اب اگر یہ سارا کام جو ہے وہ کرنا ہوگا تو اعلیٰ انسانیت کے مقاصد سامنے رکھ کے، آفاقی پروگرام سامنے رکھ کے، وہی پروگرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس کو اپنی اصلی صورت میں جو ہے وہ رکھا جائے گا، تو یہ وہی مقاصد حاصل ہوں گے، اس کے بغیر وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔